ہے تو اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا، اور اگر یہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ جائز نہیں ہوتا تو کیسے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایسی تقدیر تھی؟ تو جب کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی ایسی لکھی ہوئی تھی، تو اگر ایسے ہی لکھی ہوتی ہے تو خودکشی کرنے والے کی بھی ایسی لکھی ہوتی ہے، تو اس کا جنازہ پھر جائز کیوں نہیں کراتے؟ لکھی کا بات اور ہے، یہ خودکشی والا مسئلہ بالکل اور ہے. پہلے لکھی طے کر لینا. آپ کیا سمجھتے ہیں لکھی سے؟ مگر کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا، اس طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی، کہتے کون ہیں؟ مطلب کون کہتے ہیں؟ جو بھی سننے والا کہتے ہیں وہی کہتے ہیں. سننے والے کا دین تو آپ کا دین نہیں ہے. آپ قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں. کہنے والے کا کیا مراد ہے کہ لوگ کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہمارا مذہب نہیں ہے. آپ کا سوال تو تب جائز ہوگا آپ یہ کہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور اس میں مجھے دوسری بات میں تضاد نظر آتا ہے، یہ اسلام یہ کہتا ہے اور اس میں تضاد نظر آتا ہے. لوگوں کے کہنے کا میں جواب کو دیتا ہوں. اسلام ہی یہ کہتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی بس. اور اسلام نے کہا ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ وہ خودکشی کرے گا. دوسری بات تو نہیں نا کہتا اسلام. جیسے اگر ایک انسان ایک بیماری سے مر جاتا ہے، دوسرا ایک ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کا قصور ہے، بیماری میں ایکسیڈنٹ میں ہے. اگر کوئی بیچارہ نہیں میں بات کر رہا ہوں خودکشی میں ہے، خودکشی میں کوئی قصور میں یہ تو کہنے والا تھا کہ اگر خودکشی میں اگر اس کا دماغ ٹھیک نہیں، دماغ ٹھیک نہیں تو فیصلہ اللہ کرے گا، تو پھر اس کا جنازہ اسی میں بتا رہا ہوں کہ اس بات کا علم نہیں ہو سکتا کہ پاگل پن کی وجہ سے خودکشی کی تھی یا ڈیفائنس ہے خدا تعالیٰ کو، کیونکہ اس بات کا بارڈر لائن رہتی ہے، پتہ نہیں لگتا. اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا تم لوگ اس کے سے قدر تلقی کرو. ظاہر جہاں تک دیکھنے والے کا تعلق ہے اس نے خدا کی تقدیر میں دخل دیا ہے، مایوسی کا اظہار کیا ہے. خودکشی اس لیے منع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول تو جان لینا حرام ہے، اور جو ہماری جان ہے وہ بھی ہم نے آپ نہیں دی ہوئی اپنے آپ کو، ہم اس کے بھی مالک نہیں. یہ اس میں فلسفہ ہے. اپنے بیٹے کی جان نہیں لے سکتا حالانکہ اپنا بیٹا ہے، اسی طرح اپنی بھی نہیں لے سکتا. قتل ہے یہ، اور قتل کے ساتھ مایوسی شامل ہو گئی، یعنی خدا کی رحمت سے کل انکار کے بعد خودکشی کرتا ہے. تو یہ دوسرا جرم ہے جس کے ساتھ، جس کی وجہ سے احتجاجاً اس کے جنواری جرمانوں سے منع فرما دیا گیا. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ ہر خودکشی کرنے والا جہنمی ہے. اگر آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں تو غلط ہے. یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا. اگر کوئی پاگل پن کی وجہ سے یا ایسے حالات کی وجہ سے جن کو خدا تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اس میں وہ جواب دہ نہیں تھا، خودکشی کر لیتا ہے، تو ایسا شخص ہرگز جہنمی نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی مرضی ہے جو فیصلہ فرمایا اس کو کرے. جنازہ تو جائز نہیں ہوگا اس کو. نہیں، جنازہ تو ہمیں پتہ نہیں، فیصلہ خدا نے قیامت کے دن کرنا ہے، ہمیں کیا پتا کیا فیصلہ کرے گا. اس لیے جہاں تک ظاہری طور پر انسان کا تعلق ہے اس کو ایک واقعہ نظر آیا ہے کہ ایک شخص نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس میں دو بڑے گناہ کبیرہ شامل ہو گئے. ایک جان لی اس نے، اور اگر اپنی لی تو دو طرح سے لی. یا تو اپنی جان کا مالک اپنے آپ کو سمجھا، یہ شرک ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کا، اور مشرک کا جنازہ نہیں آپ پڑھ سکتے. یا اس نے قتل کیا ہے، اپنے آپ کو قتل کیا. وہ جان کا مالک صرف خدا ہے. کبھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے ہر دفعہ ذبح کرنے سے پہلے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جان ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں، اللہ کی اجازت سے ہم یہ کر رہے ہیں کام. یہ یاد دہانی ہے. انسان کو انسان چھوٹے سے چھوٹے جانور کو مارنے کے لیے بھی اللہ کی اجازت ضروری ہے. اسی لیے جو بے ضرر جانور ہوتے ہیں یا خوبصورتی کے لیے ان کا مارنا پسند نہیں کیا جاتا، ناجائز ہے. کہ ایک جانور نہ آپ نے کھانا ہے، نہ کوئی اور مقصد ہے، نہ وہ آپ کو ضرر پہنچا رہا ہے، اس کو آپ مار دیں، یہ جان کی تلفی کے مترادف ہے، بے وجہ تلفی. تو خودکشی کا مسئلہ تو اس سے بہت بڑا ہے. وہاں دو جرم ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص نے جان لی جبکہ اس کی وہ جان کا نہ پیدا کرنے والا نہ اس کا مالک، خدا تعالیٰ جان دینے والا ہے، اور یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کب کوئی جان واپس آئے. دوسرے اس نے خدا تعالیٰ سے مایوسی کا اظہار کیا. جب کوئی دوسرے کی جان لیتا ہے تو یہ گناہ اس میں شامل نہیں ہوتا مایوسی کا. جب اپنی جان لیتا ہے تو اس وجہ سے لیتا ہے.
ڈبل گناہ ہے. اس کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے، احتجاج پیدا کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا اسلام میں کہ تم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. باقی اس کے اندرونی حالات کیا تھے، وہ پاگل تھا، بے اختیار تھا، کیا شکل تھی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جزا ہم نے تو نہیں دینی، وہ تو اس نے دینی ہے، اس لیے وہ اپنی فیصلہ کرے گا. ذہنی عارضہ ثابت ہو پہلے سے، اگر خطی طور پر ڈاکٹری نقطۂ نگاہ سے ثابت ہو، اس کا جنازہ ہو سکتا ہے، یہ درست ہے. ایک اور بات ہے جو توجہ دلائی ہے، ایک شخص پاگل ڈاکٹروں کی طرف سے ڈکلیئرڈ ہے، جو اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا، اس کے جنازے کا کوئی حرج نہیں، منع نہیں جنازہ. لیکن جو درمیانی حالات ہیں تبھی میں آپ کو کہہ رہا تھا جن کے متعلق ہمیں پتہ کوئی نہیں، جنون تھا یا جرم کیا ہے، ہم اس کے متعلق احتیاط یہی ہے کہ نام کیا جائے.